جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے چونکہ ایک خاص خصوصی پروگرام چل رہا ہے یوم آزادی اور مارکہ حق میں آزادی کے حوالے سے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے محمد اعجاز الحق صاحب نے۔ آپ سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء گروپ کے۔ اعجاز الحق صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی مہربانی، بہت شکریہ۔ اعجاز الحق صاحب، آج قوم 78واں یوم آزادی منا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق میں کامیابی کے دن کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اصول جو قائد اعظم کے اصل ویژن تھا، اصول تھے ان کی پاسداری کی؟ کیا ہم نے آزادی کی قدر کی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایک شخصیت تاریخ میں جس کا پوری قوم کو محروم منت ہونا چاہیے اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور جس کے ساتھ کسی کو ملایا نہیں جا سکتا، خواب علامہ اقبال نے جو دیکھا اور جو قائد اعظم نے کیا، میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی جدوجہد کرے پرامن طریقے سے کہ بغیر احتجاج کے اپنا ایک ملک جو ہمیں دیا، ہم نے نہ ان کا شکریہ ادا کیا نہ اس ملک کا شکریہ ادا کیا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کہ ہم نے وہ پاکستان کے لیے نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اس میں بہت سا قصور جو ہے وہ لیڈرشپ کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بجائے قوم کو، ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو لک آفٹر کرنے کے، ہم لوگ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہے، جس کی وجہ سے کہ نقصان ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر جا کر اس دفعہ مارکہ حق کے بعد 10 مئی کے بعد ایک پاکستان، نئے پاکستان نے جنم لیا، ان دا سینس کہ ایک نیا نیریٹو پیدا ہوا ہے۔ صحیح، دنیا کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ ناقابل تسخیر ہے اور اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹکلی بھی یعنی کہاں امریکہ اور کہاں چائنا، کہاں ایران اور کہاں ترکی، اذربائیجان، کہ ہر طرف پاکستان پاکستان ہو رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سفارتی طور پہ ہم واقعی وہ جو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جب ہم سفارتی طور پہ بہت زیادہ مضبوط تھے، آج پاکستان وہیں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو مارکہ حق کے بعد اعجاز الحق صاحب ہم نے اپنی پوزیشن تو بہت اچھی حاصل کر لی ہے، اب اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، عسکری طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے یہ خاص سلوگن دیا ہے 17 اگست شہدائے بہاولپور کی برسی پر کہ مرد مومن مرد حق سے لے کر مارکہ حق تک۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ساری تاریخ بیچ میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنا، جہاد افغانستان، اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہوئیں اور پاکستان پھر ایک مضبوط ملک بن کے ابھرا، لیکن اس کے بعد پھر سازشیں شروع ہو گئیں، سیبوٹاج شروع ہو گئے، دہشت گردی شروع ہو گئی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں۔ اب اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے نا، جو عناصر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں یا کوئی ایسی وجوہات ہوں جن سے پاکستان غیر مستحکم ہو، اس کو چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ صحیح کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب یہاں پر انٹرنلی اسٹیبلٹی ہوگی اور دہشت گردی کے خلاف جس حد تک جانا پڑے وہ ہمیں جانا چاہیے۔ جی بالکل، بہت ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے 26ویں ترمیم میں وہ سارا تیا پانچا کر دیا اس کا، اور ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دی۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ سختی سے نہیں نپٹیں گے اور جب تک آپ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی بے گناہ بیچ میں شخص ہو۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اعجاز الحق صاحب، ملک کی آزادی کے بعد سب سے بہت ضروری تھا معاشی آزادی کے لیے کام کرنا، لیکن جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی نے بھی معاشی آزادی کے لیے کام نہ کیا۔ کیا وجوہات رہیں؟ کرپشن کی وجہ سے ہماری لیڈرشپ ساری جو آتی رہی ہے وہ چلو اگر کہتے میں ان کو بلیم نہیں کرتا، لیکن اگر ایک شخص ہے، میں ہوں اور میرے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے اور میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں تو میں اتنا ہی قصوروار ہوں جو نیچے کرپشن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سا مشکل بات ہے کہ ہم ٹویٹ کر کے کہہ دیں کہ جی پولینڈ میں اتنے لوگ چلے گئے ہیں اور دبئی میں اتنے لوگ چلے گئے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے لسٹیں ہیں، آپ پوچھیں کہ بھئی تم نے دبئی میں اتنے بڑے محلات بنائے ہیں، تم پیسہ کیسے لے کر گئے ہو وہاں پہ؟ صحیح، اور جو پیسہ لے کر گئے ہو کہاں سے آیا پیسہ؟
صحیح۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یعنی تو یہ پھر جو آپ بات کر رہے ہیں بات تو بہت ضروری ہے احتساب کی، تو احتساب تو ہونا بہت ضروری تھا، جو بھی آتا ہے احتساب کا نعرہ لگاتا ہے لیکن احتساب ہو نہ سکا، پھر کیا وجہ رہی کہ احتساب کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان میں؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک مخصوص بنا ہے جو کہ گھوم پھر کر پھر حکومت میں آنے ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، صحیح تیسرا جب آیا تو دو کو تکلیف ہو گئی تو تیسرا جو ہے اس کو باہر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جینوئنلی جب تک آپ کے پاس ایک سنسیئر انڈیجنس جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی قیادت نہیں آئے گی جو کہ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان، نعرہ تو ہم نے لگایا صحیح لیکن ہم نے کہا سب سے پہلے اپنے آپ کو، جی اس کے بعد پاکستان کو۔ جی ٹھیک ہے یہ ہماری کمزوری رہی ہے۔ جی اچھا اجاز الحق صاحب، ابھی یہ بات چل ہی رہی ہے تو یہ الیکٹیبلز کا جو ایک نظام پاکستان کے اندر آ گیا ہے اور پاکستان کی ساری سیاست اور حکومت سازی جو ہے وہ الیکٹیبلز کے گرد گھومتی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جمہوریت کی نفی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سسٹم ہی جمہوریت کی نفی ہے، سسٹم چل ہی نہیں سکتا جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہی فیڈریشن کو ہم نے بالکل کمزور کر دیا ہے اور صوبوں کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے، اور جتنا پیسہ جاتا ہے NFC ایوارڈ کا بجائے اس کو لگانے کے یہ سب اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں۔ صحیح آپ پروجیکٹ جا کے دیکھ لیں کہ ان کو یہ بھی چیک کروا لیں اس کو آپ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے یا کسی طریقے سے جی کہ کتنا پیسہ بلوچستان میں، کتنا پنجاب میں، صحیح کتنا آگے پیچھے گیا ہے صحیح اور کتنا زیادہ وہ لگا ہے اور کتنا جو ہے لوگوں کی جیبوں میں اور پیٹوں میں۔ صحیح یہ تو مشکل کام ہے، نہیں مشکل کوئی یہ نہیں ایک ہے تو منٹ کا کام ہے، لیکن جی بالکل کیوں خاموشی؟ جی کیا صحیح وجہ کہہ ہے؟ رہے ہیں کیا بالکل وجہ ہے کہ بھائی کوئی یہ اتنے انڈسپینسیبل لوگ ہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو شاید ملک نہیں چلے گا؟ صحیح کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے پاکستان کے علاوہ۔ صحیح اچھا اجاز الحق صاحب، انصاف کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے ایک آزاد معاشرے میں، تو انصاف کے بھی جو اصول میں ہماری عوام کو دشواریاں ہیں، اس کی بھی کیا وجوہات رہی؟ کیونکہ وہ انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے۔ انگریز کا قانون جب ہٹے گا اور جب اسلامی قوانین لگیں گے، چاہے اس میں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اگر کوئی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کو پکڑا جا رہا ہے اور اس کو پھر کوئی دو ڈنڈے مار دے تو چیخیں نکلتی ہیں، آج تک نہیں بھولتے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات وہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جب تک کہ سختی سے کوئی ہماری قیادت بے لوث جس کو اپنے سے علاوہ یعنی آ کر اور اپنے کپڑے اتار کے دکھائے کہ یار یہ میرے پاس ہے جوڑے اور میں لے کر آیا ہوں اور میں جب جاؤں گا تو میں اپنا حساب دے کے جاؤں گا، اور کوئی نیک شخصیت ہوگی اور نیک آدمی آئے گا جب کوئی، تو پھر یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور پھر اس کو بلا تفریق وہ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر استاد ہے بگڑو تگڑوں کا، اس ڈنڈے کے بغیر یہ قوم ٹھیک نہیں ہو۔ صحیح، لیکن ایسے نیک آدمی کی تلاش کیسے ممکن ہے، اور قوم کو ایسا کون سا نیک آدمی اور کس ذریعے سے ملے گا؟ جمہوریت کو تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ جمہوریت کے ثمرات تو ہمارے لیے کوئی مثبت نہ ثابت ہوئے، تو پھر کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون سا ایسا نظام ہے کہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ ایک نیک، وہ جس شخص کا آپ ذکر کر گئے ہیں اس کے ہاتھ میں چلی جائے؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، قومیں موجودہ سسٹم میں یہ نہیں ہو سکتا، اس سسٹم سے ہٹ کے ہونا پڑے گا۔ یہ جو انگریز کا دیا ہوا پارلیمانی نظام جس کو اس نے خود اتنی اچھی طرح امپلیمنٹ کر دیا صحیح کہ کوئی مطلب اتنی سی بات ہونا کہ اگر ایک وزیر اعظم نے ایک ذرا سی غلطی کر دی ہے، میں برطانیہ کا اگزامپل دیتا ہوں جی بالکل، کہ کرونا کے دوران اس نے پابندی لگائی کہ کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی، اور ایک اس نے خود گیدرنگ کی جی، اور جب وہ بات باہر نکلی تو اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ صحیح اچھا اجاز الحق صاحب، جی ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے؟ جی ناممکن ہے جی، یہاں پہ تو ایلیٹ کلاس کا اپنا قانون ہے اور پبلک کے لیے علیحدہ قانون، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اجاز الحق صاحب، نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، نوجوان ہی قوم کی امید ہے، لیکن ہمارا نوجوان بدقسمتی سے بڑا ڈپرائیوڈ ہے، بڑا پریشان ہے، محرومیوں کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر اتنا اضطراب ہے، وہ اپنے ملک میں رہنا نہیں چاہتے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ اپرچونٹی نہیں دی ہم نے ان کو، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، اور جب کیا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا
اپنے ہی اسٹیٹ کے خلاف کر دیا ہے کہ اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ٹک ٹاک پہ کتنے آ رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں، میرے اس پہ کتنے ویوز آ رہے ہیں. صحیح. تو بڑی ہونہار قوم ہے ہماری، موسٹ انٹیلیجنٹ کوئی شک پیپل نہیں. ان دا ورلڈ، لیکن ان کو راستے پہ تو لگائے نا، صحیح. ان کو آئی ٹی کے راستے پہ لگائیں، ان کو پیسے کمانے کے طریقے سکھائیں، ووکیشنل ٹریننگ کریں، باہر لوگوں کو بھیجیں ٹرین کر کے. تو بجائے اس کے کہ یہ بھکاری بنانے کے یہ انکم سپورٹ اور احساس پروگرام اور فلانا پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ اربوں روپے، صحیح. یعنی 12 پتہ نہیں ارب یا پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے لگا دیتے ہیں. صحیح. اور سب قوم جو ہے اس کو 12,000 روپے مہینے کے دے کے چلو. صحیح. اگر یہی وہاں پہ کوئی کاٹیج انڈسٹری میں لگائیں، کوئی ووکیشنل ٹریننگ میں لگائیں، صحیح. کل کو جو وہاں سے پیسے کام آئیں گے جب وہ اس کو کوئی روزگار ملے گا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. صحیح. ہم نے وہ کوشش ہی نہیں کی. صحیح. اب آپ دیکھ لیں جو بھاگے پھرتے ہو کہتے جی ہمیں کہیں بیت المال، ہمیں کہیں زکوٰۃ، ہمیں کہیں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ، ہمیں کہیں احساس پروگرام میں ڈال دیں، صحیح. مہربانی کر کے. جی بالکل اجاز الحق صاحب، آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ امداد کی جگہ اگر ذرائع روزگار کی طرف آیا جائے اور ایسی تعلیم دی جائے جس سے لوگ اپنے روزگار کی طرف آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو آج ہمارے AGN نیوز کی بھی سالگرہ ہے. آج ہم نے ایک اپنا کامیابی کا سال مکمل کر لیا ہے. 12 میں نے بھی آپ کے انٹرویوز کیے، باقی اینکر کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں. تو آپ نے کیسا پایا کہ AGN نیوز کا ایک سال آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی؟ ماشاء اللہ دیکھیں نا، اگر اتنے تھوڑے عرصے میں، اور متاب عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے ایک سنسیئر طریقے سے پہلے اخبار کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وہ جو حق اور سچ کی بات ہے وہ پہنچا رہے ہیں قوم تک. اور یہی میرا خیال ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا کام ہے، جس سے کہ وہ اب پوری طرح سے قوم کو آگاہی نہیں کر سک رہے. صحیح. تو یہ ہے کہ پوری طرح سے آگاہی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ریٹنگز کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. جو کہ ABN نیوز نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھے انداز میں سالگرہ منائیں آپ. جی. اور ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے آپ اپنی سالگرہ جو ہیں وہ مناتے ہیں. جی اچھا اجاز الحق صاحب، قوم کو 78ویں سالگرہ اور پھر مارکہ حق پہ کامیابی کے دن کے طور پہ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ 1981 میں کچھ دہشت گردوں نے ہمارا جہاز اغوا کر کے کچھ دہشت گردوں کو جیلوں سے چھڑایا تھا، جو کہ مارچ 1981 میں جہاز اغوا ہوا تھا. اس کے بعد اسی سال یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دفعہ جو 14 اگست ہے وہ قوم اس طرح منائے گی. جی اجاز الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی بالکل، یہاں پہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.